اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ ہود نے کہا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب مقرر ہو چکا ہے، کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ اللہ نے تو اس بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، بس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، وہ تو ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی اٹھنی ہے جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دینا، اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ اور یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں آباد کیا، تم میدانوں میں محلات تعمیر کرتے تھے، پہاڑ کو تراش کر مکانات بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور طبقہ اہل ایمان سے کہا کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جس پیغام کے ساتھ انہیں بھیجا گیا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان آیات میں ذات پروردگار نے یہ ارشاد، قوم عاد کا وہ حصہ جو عذاب الہی سے نابود ہو گیا اسے عاد اولیٰ کہتے ہیں، اور حضرت ہود کے ساتھ جو حصہ باقی رہ گیا تھا اسے عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے آپ کی خدمت میں کہ انبیاء کی دعوت کے سامنے مراعات یافتہ خوشحال طبقہ ہی رکاوٹ بنتا ہے، کیونکہ عدل و انصاف سے یہی طبقہ متاثر ہوتا ہے۔ محروم طبقہ ہمیشہ عدل و انصاف چاہتا ہے، نیز یہ جو طبقہ غرور متکبر والے ہوتے ہیں یہ لوگ کبھی نہیں برداشت کرتے کہ انصاف کا ہو، اور ذات پروردگار نے ہمیشہ انصاف کیا ہے اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ قال الذين استكبروا إني بالذي آمنتم به كافرون فعقروا ناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين۔ متکبرین نے کہا جس پر تمہارا ایمان ہے ہم تو اس سے منکر ہیں۔ آخر انہوں نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، کہنے لگے اے صالح
اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو ہمارے لیے وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے تھے۔ چنانچہ انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا اور اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ بس صالح اس بستی سے نکل پڑے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تو اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچا دیا، تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ لوط کا ذکر کرو، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا؟ یعنی کون سی برائی ہوتی تھی؟ کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، جس کو لیوات کہتے ہیں، یعنی ہم جنس پرستی، لڑکے کا لڑکے کے ساتھ۔ بلکہ تم تو تجاوز کار ہو۔ اور ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہیں انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کیا کرتی تھی؟ وہ ان کی امت کے لوگوں کو لے آتی تھی، مثلاً بتاتی تھی کہ تم ایسا کرو، آج لڑکے ہمارے گھر آئے ہیں، آج فلاں لڑکا ایسا ہے، یوں، ٹھیک ہے، دعوت گناہ دیتی تھی، ان کے درمیان سبب بنتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور وہ عذاب کے مستحق ٹھہری۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ بس ہم نے اس قوم پر بارش برسائی، یعنی پتھروں کی بارش ہوئی، پھر دیکھو ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ اور اہل مدین کی طرف ہم نے انہی کی برادری کے ایک فرد شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، لہٰذا تم ناپ اور تول پورا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اصلاح ہو چکی ہو تو اس میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو اس میں خود تمہاری بھلائی ہے، اور اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو خوف زدہ کرنے، انہیں اللہ کے راستے سے روکنے، اس میں کجی پیدا کرنے کے لیے ہر راستے پر مت بیٹھا کرو، اور یہ بھی یاد کرو جب تم کم تھے اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ میری رسالت پر ایمان لاتا ہے، دوسرا گروہ ایمان نہیں لاتا، تو ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون
ثم بدلنا مكان سيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم تجھے اور تیرے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے کہا، اگر ہم بیزار ہوں تو بھی، اگر ہم تمہارے مذہب میں واپس آ گئے تو ہم اللہ پر بہتان باندھنے والوں میں سے ہوں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس باطل سے نجات دے دی اور ہمارے لیے اس مذہب کی طرف پلٹنا کسی طرح ممکن نہیں، مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان برحق فیصلہ کر، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم شعیب کے کافر سرداروں نے کہا، اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو یقیناً بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ دشمن کی طرف سے ہوتا ہے ہمیشہ، کہ جب بھی کوئی نیکی کی طرف دعوت دینے والا ہو، کوئی ایمان کی طرف دعوت دینے والا ہو، کافر ہو، مشرک ہو اور بدکردار ہو، وہ دھمکاتا ہے چھوٹے طبقے کو اور ان مومنین کو کہ اس کی پیروی نہ کریں۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی دھمکایا لوگوں کو، چنانچہ انہیں زلزلے نے آ لیا، پس وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی، ایسے تباہ ہوئے گویا وہ کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ شعیب کی تکذیب کرنے والے خود خسارے میں رہے۔ شعیب ان سے نکل آئے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچائے، تمہیں نصیحت کی، تو آج میں کافروں پر رنج و غم کیوں کروں؟ اور ہم نے جس بستی میں بھی نبی بھیجا، وہاں کے رہنے والوں کو تنگی اور سختی میں مبتلا کیا کہ شاید وہ تضرع کریں۔ پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی میں بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو گئے اور کہنے لگے، ہمارے باپ دادا پر بھی برے اور اچھے دن آتے رہے ہیں، پھر ہم نے اچانک انہیں گرفت میں لے لیا، انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ دیکھیے یہاں پر ذات پروردگار یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان پر دونوں حالات آ سکتے ہیں، اچھے بھی برے بھی، اور انسان کو اللہ کے حضور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ میرے اللہ تیرا ہی احسان ہے، فضل ہے، بلکہ یہ ایسا نہیں جن پہ قوموں پہ عذاب آئے وہ ایسا نہ کہیں کہ ان پر جو عذاب آیا، یہ جو کام کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ نہیں، اللہ کبھی برائی کی نعوذ باللہ دعوت بھی نہیں دیتا، نہ ہی ایسی کرنے کی حکم دیتا ہے، بلکہ یہ لوگوں کا اپنا ذاتی فعل ہوتا ہے، شیطان کے پیروکار بنے رہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے انہیں گرفت میں لے لیا گیا۔ یعنی اللہ ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے نہیں، برے اعمال کی وجہ سے گرفت میں لیتا ہے، گناہوں کی وجہ سے ان پہ عذاب ہوتا ہے۔ کیا ان کے بستیوں کے لوگ بے فکر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے جب وہ سو رہے ہوں؟ کیا ان بستیوں کے لوگ بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن کو آ جائے جب وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے خوف نہیں کرتے؟ اللہ کی تدبیر سے تو فقط خسارے میں پڑنے والے لوگ بے خوف ہوتے ہیں۔ جو لوگ اہل زمین کی ہلاکت کے بعد زمین کے وارث ہوئے ہیں، کیا ان پر یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ ہم چاہیں تو ان کے جرائم پر انہیں گرفت میں لے سکتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ دیکھیے ذات پروردگار نے کہا ہے کہ یہ لوگ سوالیہ ایک انداز میں، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے دن کو عذاب آئے گا کھیل رہے ہوں گے، رات کو آئے گا کہ جب یہ سو رہے ہوں گے؟ یہ ذات پروردگار کا کام ہے کہ وہ جب عذاب دینا چاہے دن کو دے، رات کو دے، جب بھی دے،
وہ اللہ کا ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ میں رات سو رہا ہوں نہیں آئے گا، دن کو کھیل رہا ہوں، دن کو مصروف نہیں، نہیں، وہ اس کا فیصلہ ہے۔ جب بھی اس نے فیصلہ کر لیا، چاہے وہ دن ہے یا رات ہے، تو انسان کو اسی وقت عذاب ہوگا۔